عادل ایک درد دل رکھنے والا سماجی کارکن تھا۔ آج جب عادل کو سال کے بہترین سماجی کارکن کے اعزاز سے نوازا گیا تو عادل کی آنکھوں میں وہ منظر بڑی تیزی سے گھومنے لگا جب وہ سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا اور اس کی نظر ایک ایسے بچے پر پڑی جو اسکول جاتے ہوئے بچوں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ عادل نے سگنل کھلنے کے بعد اپنی گاڑی کو ایک سائڈ پر لگایا اور اس کے قدم خود بخود اس بچے کی طرف اٹھنے لگے جو اپنی ہی دھن میں ان بچوں کو دیکھے جا رہا تھا، اور اس دھن میں اسے اتنا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ عادل اس کے برابر آ کے کھڑا ہے۔ جب عادل نے اس بچے کو مخاطب کیا تو پہلے تو وہ سہم گیا، لیکن عادل کے پیار بھرے انداز میں بولنے سے بچہ نارمل ہوا تو عادل نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے، جس پر اس نے بتایا کہ اس کا نام عبداللہ ہے۔ پھر عادل نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہو تو اس نے بتایا کہ اس کا گھر قریب ہی ہے۔ عادل نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا آپ اسکول جاتے ہو، جس پر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عادل نے اس سے پوچھا کہ آپ اسکول کیوں نہیں جاتے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تجسس نے عادل کو اس کا پیچھا کرنے پر مجبور کیا۔ وہ بچہ ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ عادل دروازہ بجانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص اس گھر سے باہر آیا اور عادل کے پاس سے گزر کر جانے لگا تو عادل نے اسے مخاطب کیا تو وہ انجان نظروں سے عادل کو دیکھنے لگا۔ عادل نے ہمت کر کے بولنا شروع کیا کہ میں نے ایک بچے کو اسکول کے باہر کھڑا دیکھا ہے اور شاید وہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ اگر آپ کو فیس وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو میں اس بچے کی فیس دینے کو تیار ہوں۔ وہ شخص عادل کی بات سن کر دکھی ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا ایک ایسا بچہ ہے جسے معاشرے میں کوئی بھی حق دینے کو تیار نہیں، کیونکہ معاشرے میں یا تو عورت کے حقوق ہیں یا مرد کے، لیکن میرے بچے کو دھتکارا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خواجہ سرا ہے اور اسی لیے کوئی بھی اسکول اسے داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ عادل صاحب، اب بتائیں کیا کر سکتے ہیں آپ میرے بچے کے لیے؟ عادل کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ وہاں سے آ گیا اور آ کر اس نے اپنے سماجی دوستوں سے اس معاملے کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم سب مل کر ایک ایسا شاندار اسکول بنائیں گے جہاں عبداللہ جیسے بچے آزادی سے تعلیم حاصل کر سکیں گے اور جہاں انہیں ان کے حقوق سے بھی روشناس کروایا جائے گا اور ان کی ایسی ذہنی تربیت کی جائے گی کہ وہ معاشرے میں ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کر سکیں گے۔ عادل کی یہ سوچ بہت اعلیٰ تھی، مگر اسے پایۂ تکمیل پر پہنچاتے پہنچاتے عادل کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن آج عادل یہ ایوارڈ لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ انسان اگر کسی چیز کی ٹھان لے تو وہ ایک دن ضرور مکمل ہوتی ہے۔ آج اس کے اسکول میں عبداللہ جیسے سینکڑوں بچے زیر تعلیم ہیں جنہیں عزت و محبت کے ساتھ تعلیم کے زیور سے نوازا جاتا ہے۔